اسلام کو زندگی سے تعبیر کیا گیا اور کفر و شرک کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ اسلام زندگی ہے تو کیسے اور کفر و شرک موت ہے تو کیسے؟ آئیے اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام زندگی ہے اور جو کفر و شرک ہے وہ موت ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ مل کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوامن، کیا جو کانا تھا، کیا جو تھا، میتن مردہ، کیا جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کے واسطے کر دیا نور، نور یمشی چلتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ہم نے اس کے لیے نور بنایا جس سے وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں، ہم نے اس کے واسطے اسے نور کر دیا جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کمم مثلہ، جیسے وہ، مثلہ مثال اس کی، فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیروں میں ہو اور وہ اس سے نکل نہ سکے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے خوبصورت کر دیا، للکافرین، کافروں کے لیے، اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے خوبصورت کر دیا یا دلکش کر دیا، ما کانوا، جو تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے ان کے کاموں کو خوبصورت کر دیا۔ یہ ہے آیت مبارکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 122، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، جو شخص پہلے مردہ تھا، پہلے کیا تھا؟ مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ پہلے وہ کیا تھا؟ مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور وہ اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور وہ اس سے نکل ہی نہ سکے؟ ایک شخص مردہ تھا، اللہ نے اسے زندہ کیا اور اسے نور عطا کیا جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو وہ اس کی مثال، وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے اور وہ اس سے نکل نہیں سکتا؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر عمل کر رہے ہیں نا، ان کے کاموں کو اللہ نے خوشنما بنا دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی حق ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے اس طرف؟ تو امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ کافر کے مردہ اور مومن کے زندہ ہونے کی اللہ نے یہاں یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ کافر کی مردہ، کافر کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ مردہ، حالانکہ وہ تو زندہ ہے۔
توجہ ہے، ابو جہل جو ہے وہ زندہ تھا، اس کو مردہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب ایک بندہ زندہ ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ کیوں کہا ہے؟ زندہ کو مردہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانا اس میں سمجھایا ہے، اس کے حوالے سے اس کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم سے روایت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کے نبی نے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو اسلام کے غلبے کا سبب بنا دے۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ عمر بن حشام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے غلبے کا سبب بنا دے، اسلام سے ان سے اسلام کو مضبوط فرما دے۔ ابو جہل بن حشام اور حضرت عمر بن خطاب، یہ دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اب یہ دونوں حضرت عمر بھی اس وقت مشرک تھے، اور یہ جو ابو جہل تھا یہ بھی اس وقت کیا تھا؟ توجہ ہے، جب اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل بن حشام کو اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ نصیب فرما، قوت نصیب فرما۔ حضرت عمر اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو جہل اس وقت بھی کافر ہی تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، پہلے بھی زندہ تھے، اس وقت اللہ نے فرمایا اب من کان میتا، پہلے جب زندہ تھے حضرت عمر بھی قبل از اسلام، اور ابو جہل تو پہلے ہی کافر تھا، بعد میں کافر۔ اب جب پہلے وہ زندہ تھے کافر، اللہ نے اسے کیا کہا؟ مردہ۔ جب اسلام کی دولت مل گئی، جب اسلام کی دولت عطا ہو گئی، اس وقت وہ جب اسلام میں آ گئے تو پہلے بھی زندہ تھے، پھر اسلام نے اسے نئی زندگی عطا کی، تو دونوں گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام سے زندہ کیا، ان کو عزت اور توقیر عطا کی، اور ابو جہل کو گمراہی کی موت پر برقرار رکھا۔ گمراہ ہونا، مشرک ہونا، کافر ہونا، یہ انسان بظاہر زندہ بھی ہو پھر بھی زندہ نہیں ہے، اللہ نے اسے مردہ ہی تصور کیا ہے، اللہ نے اسے کیا کہا ہے؟ مردہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، تو میتن مردہ تھے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اسے وہ نور عطا کیا، قرآن کا نور عطا کیا، بصیرت عطا کی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، نور عطا کر دیا، زندگی عطا کر دی، جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ اس کی مثل نہیں ہو سکتا، توجہ ہے، وہ بندہ اس کی مثل نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا ہو اور ایمان عطا کر دیا ہو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے نہ نور دیا ہو، ایمان کی دولت ہی نہ دی ہو، وہ کفر پر، شرک پر ڈٹا رہے اور وہ مشرک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گویا ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کفر، شرک، یہ انسان کے زندہ ہونے کے باوجود بھی انسان مردہ ہے، کہ بندہ کافر ہو، مشرک ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور مومن جو ہے، مومن کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ مومن جس کو ایمان کی دولت عطا کی گئی، ایمان کی دولت سے وہ زندہ ہوا، اب وہ مر بھی جائے نا، قبر میں بھی چلا جائے، تب بھی وہ زندہ ہے، کیوں؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نور ایمان نصیب فرما دیا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو کافر کام کر رہے ہیں، کافر، ہم نے ان کے کاموں کو خوبصورت اور مزین بنا دیا ہے، یہ سمجھتے ہیں جیسا ہم کر رہے ہیں سب سے اچھا کام یہی ہے، خوبصورت کام یہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جن باطل معبودوں کو، جن پتھروں کو ہم پوجتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں اور سچے ہیں، اور معاذ اللہ وہ اپنے خداؤں کو سچا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نے اسے مردہ قرار دیا ہے،
اور جو مومن نہیں ہے کافر ہے اس کی حالت بھی اسی مردے کی طرح ہے۔ اور مردہ ایک جگہ فرمایا اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہے، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے جس کی پلیتی کے باعث اسے اللہ کے گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہو، جس کے کانوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہو، جس کی بصارت پہ اللہ، سماعت پہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہو کہ وہ نہ حق دیکھتا ہے، نہ حق سنتا ہے، نہ حق کو سمجھتا ہے۔ اس کی حالت ابو جہل کی طرح ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے، معجزات بھی دیکھے ہیں، باوجود ان سب کے وہ اللہ کے رسول کا کلمہ اسے نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریر لوگوں کے شر سے اور ایسے خبیث لوگوں کی خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔